اچھا، قربانی کے تعلق سے کچھ مسائل ہوتے ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے کہ قربانی ہر مالک نصاب پر واجب ہے۔ اور یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات یاد رکھیں، مالک نصاب سے مراد وہ زکوٰۃ والا مالک نصاب نہیں ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ اور قربانی کے مالک نصاب ہونے میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مالک نصاب ہونے کے لیے اتنے مال کے ساتھ ساتھ اس مال پر حولان حول یعنی 1 سال کا گزرنا ضروری ہے۔ اگر سال کے پورا ہونے میں 1 دن بھی باقی ہے یا کسی بنا پر مال ہلاک ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایام قربانی مثلا 10، 11، 12 3 دن ہے تو وہ 10 اور 11 کو فقیر تھا۔ فقیر سے مراد وہ مانگنے والا بھکاری نہیں ہے، بلکہ شرعی اصطلاح کے مطابق وہ نصاب کا مالک نہیں تھا، لیکن 12 ذی الحجہ کو وہ نصاب کا مالک ہو گیا تو 12 ذی الحجہ کو اس پر قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ اسی طریقے سے قربانی کا جانور لاغر اور کمزور نہ ہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے تسر الناظرین، یعنی ایسا جانور ہو جو کہ لوگوں کے دلوں کو بالکل بھا جائے۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ قربانی کے جانور کو آپ جب خریدیں تو اس طرح کا جانور ہونا چاہیے جو کہ لوگ دیکھنے کے ساتھ ہی لوگوں کے دل اس پہ مائل ہو جائے، لوگ قبول کرنے لگ جائیں، کیونکہ یہ افضل ہے۔ قربانی کے لیے اچھے سے اچھے جانور کو خریدیں، کیونکہ اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی تمہارا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہ ہو۔ اور یہاں پر بھی ایک بات یاد رکھیں، یہ جہالت عام ہو چکی ہے، اگر جانور میں تھوڑا سا بھی کان کٹا ہو تو اسے عیب سمجھتے ہیں۔ نہیں، توجہ فرمائیے، جانور کے ہر عضو کے 3 حصے کیے جائیں گے، اور اس میں سے 1 حصہ اگر کٹا ہوا ہو تب پھر جا کر کے وہ عیب میں شامل ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر بکرا کی قربانی کر رہے ہیں یا بکری کی کر رہے ہیں تو 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے اگر آپ گائے، بیل، بھینس وغیرہ کی کر رہے ہیں تو 2 سال کا ہونا چاہیے، اور اگر اونٹ کی کر رہے ہیں تو 5 سال کا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر ایک گھر میں کئی لوگ صاحب نصاب ہیں تو سب پر الگ الگ اپنے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایسا نہیں چلے گا کہ پچھلے سال تو میں نے اپنی جانب سے کیا تھا، اس سال میں اپنے ابو کی جانب سے کر دوں، امی کی جانب سے کر دوں، یا حضور علیہ السلام کی جانب سے کر دوں، یا صحابہ کرام صحابیات کی، بزرگان دین میں سے، رشتہ داروں میں سے کسی کی جانب سے کر دوں۔ یہ نہیں ہوگا۔ قربانی آپ پر واجب ہے تو سب سے پہلے قربانی آپ اپنی طرف سے کریں گے۔ ہاں، اللہ نے اگر آپ کو وسعت دیا ہے، مال دیا ہے، تو آپ ان کی جانب سے بھی کیجئے، لیکن سب سے پہلے اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا جانور اگر بکرا ہے تو اس میں 1 حصہ ہے، اور اگر گائے، بیل، بھینس وغیرہ ہے تو اس میں یعنی بڑے جانور جب ہیں تو اس میں 7 حصہ ہی ہے، 8 حصہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ بحث کرنے لگ جائے کہ میرا جانور تو اس سے بھی زیادہ موٹا ہے، تمہارا جانور تو لاغر کمزور ہے انتہائی، اس میں تو اسے کم پیسے میں بھی خریدے ہو، جب اس میں 7 حصہ ہو سکتا ہے، ہمارا جانور تو اس سے بھی زیادہ موٹا ہے، یہ تو اور زیادہ قیمتی ہے، اس میں 8 حصہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اف ہے اس نادان جاہل پر۔ اور یہ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا کیونکہ یہ اس طرح کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ آپ اس کو ویب سائٹ وغیرہ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، یا پھر جہاں پر مسئلہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ بہت ہی زور و شور کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں، اگر بڑے جانور کی قربانی کر رہے ہیں تو اس میں 7 حصہ لگایا جائے گا، اور گوشت کی تقسیم کے وقت ہر چیز کے 7 برابر حصے لگائے جائیں گے، چاہے وہ گوشت ہو یا کلیجی ہو، پھیپڑا ہو، گردہ ہو، تل ہو، جو بھی چیز ہو، ہر چیز کے برابر 7 حصے لگائے جائیں گے۔ اس میں بھی آپ کا امتحان ہے۔ اور جانور کی رسی جو ہے اس کو غربا میں تقسیم کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے چرم قربانی ہوتا ہے، اس کو ایسی جگہ آپ دیں جہاں نیک اور جائز کام ہوتا ہو۔ اسی طریقے سے جب قربانی کے جانور آپ کے گھر میں آ جائیں تو اس کے 3 حصے لگائے جائیں گے۔ 1 حصہ آپ اپنے رشتہ داروں میں
تقسیم کریں گے، ایک حصہ غربا و مساکین میں تقسیم کریں گے، اور ایک حصہ اپنے لیے گھر میں کھانے کے لیے رکھیں۔ اور یہاں پر میں ایک بات بتلا دوں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بڑے جانور کے گوشت کو کھانے کے عادی نہیں ہوتے ہیں، تو میں ان حضرات سے اپیل کروں گا کہ جب بڑے جانور کی قربانی آپ کرتے ہیں تو اگر آپ کے گھر میں گوشت آ جائے تو آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور کھائیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ آپ کی مہمان نوازی ہے۔ اللہ رب العزت و ذوالجلال ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر نہ دل کے ارماں پورے ہوئے تھے، غضب ہوا کہ سحر ہو گئی، سحر ہونے سے قبل عزم کر لیں، انشاءاللہ ایک ایک باتوں پر ہم عمل کریں گے، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت و ذوالجلال اس کے صدقے میں آپ سے گزارش ہے جب آپ کو کسی چیز کا علم ہو تو دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتلائیے۔ اللہ رب العزت و ذوالجلال آپ حضرات کو خوب ترقیات سے، مال و دولت سے، صحت و عافیت سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔